قرآن مجید اس طرح کی تمام کیفیات کو بیان کر رہا ہے کہ هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ، وہ لوگ جن نے کفر کیا اور انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے اور حج کو روکے رکھا یہ کہ پہنچے مقام قربانی تک۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم، اور اگر نہ مرد مومن اور عورتیں جو ایمان لانے والی ہیں نہیں جانتی انہیں کہ تم نے پامال کیا ان کو، فتصيبكم منهم معرة بغیر علم، اور پہنچتی تمہیں تکلیف بغیر علم کے، پروردگار تاکہ داخل فرما دے اپنی رحمت میں جسے چاہتے ہیں۔ لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما۔ قرآن مجید یہاں بتانا چاہتا ہے کہ صحابہ کرام کی قربانی کو روکا گیا اور ان کو عمرہ کرنے سے روکا گیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود جو ہے انہوں نے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کفار مکہ نے صحابہ کرام پہ حملہ بھی کیا اور ایک صحابی جو ہے وہ شہید بھی ہوئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں کو برانگیختہ کیا جائے اور نبی کے حکم سے دور کیا جائے، کسی طرح انہیں جنگ پہ ابھارا جائے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہتے ہیں، موقع اچھا ہے، انہیں صاف کر دیا جائے، کیونکہ انہیں اگر ختم کر دیا جائے گا تو اسلام کی تحریک بالکل ختم ہو جائے گی۔ وہ اس خیال سے انہوں نے اٹیک بھی کیا، لیکن میرے پیغمبر کا ظرف تھا اور بلندی یہ ظرف تھی کہ آپ نے اسے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ مسلمانوں نے اس شخص پہ قابو بھی پا لیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اس طرح میں چھیڑوں گا تو جنگ چھڑ جائے گی، بھرپور جنگ ہو جائے گی اور ایک خطرناک صورت اختیار کر جائے گی، سمجھ ہی نہیں آ پائے گا کہ کس کی طرف سے اٹیک کیا گیا۔ یعنی اس طرح کی صورتحال کریٹ کی جائے، اور اکثر کوشش کی جاتی ہے کہ اس طرح کی صورتحال کو کریٹ کیا جائے تاکہ دو افراد آپس میں یا دو قومیں آپس میں لڑ پڑیں، لیکن دونوں کو اپنے نقصان کے بعد پتہ چلے کہ کون تھا جو درمیان میں لڑائی کروانے والا تھا۔ اس طرح کی کوشش کی گئی۔ میرے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات تکلیف دیتی، کسی صحابی کا شہید ہونا اور کسی کا اٹیک کرنا، مگر اس کے باوجود میرے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ لو تزینوا، اور اگر وہ دامن بچا لیتے تو ضرور ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جن نے کفر کیا، ان میں سے عذاب علیم۔ اذ جعل الذین فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب یاد کیجئے اس حقیقت حال کو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے دلوں میں حمیت تھی، ضد تھی، اور ضد بھی جہالت کی تھی۔ یعنی کفار کے حوالے سے قرآن مجید فرما رہا ہے کہ انہوں نے ضد کی ہے، اور ضد بھی جہالت کی ہے، اور جہالت بڑی ضد ہے کہ مدینہ پاک سے اگر کوئی شخص آتا ہے مکہ المکرمہ میں تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، اور مکہ المکرمہ سے اگر کوئی شخص مدینہ پاک میں آتا ہے تو مدینہ والے اسے واپس کر دیں گے۔ یہ جہالت بڑی ضد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر آپ معاہدہ کر رہے ہیں تو برابری اور مساوات کی سطح پہ معاہدہ کیا جائے۔ یہ کیا معاہدہ ہوا کہ وہاں سے آئے تو واپس، وہاں سے آئے تو واپس نہ کیا جائے؟ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ ضد بھی ہے، جہالت کی ضد ہے، لیکن صحابہ بے چین تھے، مضطرب تھے، بے قرار تھے۔ قرآن کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پروردگار نے صحابہ کے دلوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں سکون کو اتار دیا۔ اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں، معاہدات میں، جس میں مساوات واضح طور پہ محسوس نہ ہو اور پھر بھی انسان کا دل خدا پہ یقین رکھتے ہوئے پرسکون ہو جائے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ہم نے ان کے لیے کلمہ تقویٰ لازم قرار دیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ حق پر تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے اہل بھی حق پر تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ذہن میں رکھیے کہ اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے حوالے سے قرآن مجید فرما رہا ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، اور غیر نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا بھی ہو سکتا ہے
اور سچا نہیں ہو سکتا، پر نبی کا خواب جو ہے وہ بالکل سچا اور برحق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے کے بعد خوابوں کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے جو خواب جنہیں قرآن مجید ڈسکس کرتا ہے خوابوں کو، اور احادیث پاک میں جو ڈسکس کیا گیا خوابوں کے حوالے سے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس حوالے سے، یہ میری اپنی ذاتی اور پرسنل رائے ہے کہ جب انسان پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کی ایک ہی صورت ہے، اس کی تعبیر کی ایک ہی صورت ہے، چونکہ نبی کریم خود تشریف لائے ہیں، تعبیر بھی خود نبی کریم عطا فرمائے، اس لیے کہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھنے کے بعد تعبیرات کا تعین جو ہے وہ ہماری سکت میں نہیں، ہماری حد ادراک میں نہیں ہے، اس کی تعبیر ہمارے علم کی حدیں پیغمبر کی ذات تک ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فی الواقع تعبیر کے حوالے سے جب نبی کی ذات کو دیکھیں خواب میں تو صرف اتنا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں، برکت کا سبب ہے، خیر کا سبب ہے، عزت کا سبب ہے، کہ پیغمبر کریم تشریف لائے ہیں۔ اس میں اس دیکھنے والے کا کمال نہیں ہوتا، دکھانے والے کا کمال ہے، دیکھنے والے کا کوئی کمال نہیں۔ یہ عزت پیغمبر خود بخشتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، تعبیر کا تعین ہمارے بس میں نہیں۔ اس خواب کی تعبیر خود پیغمبر عطا فرما دیں، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خاموش رہے اور انتظار کرے اس بات کا کہ اس کی تعبیر کیا ہو، کیونکہ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی موجود ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اب وہ بھی نبی تھے تو ان کی تعبیر ایک نبی نے دی، ان کے خواب کی تعبیر ایک نبی نے عطا کی جو ان کے والد گرامی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر حضرت یعقوب نے عطا فرمائی تھی۔ نبی کو خواب میں دیکھیں، نبی کے خواب کی تعبیر یا تو نبی بتا سکتا ہے یا پھر خدا بتا سکتا ہے۔ نبی نے خواب دیکھا ہے، نبی خود بتا سکتے ہیں اس کی تعبیر، یا پھر خدا بتا سکتا ہے ان کی تعبیر خواب کی۔ اور اگر غیر نبی نے کسی نبی کو دیکھا ہے، وہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی ہو سکتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، حضرت یحییٰ بھی ہو سکتے ہیں، حضرت زکریا بھی ہو سکتے ہیں علیہ السلام، کوئی بھی نبی ہو سکتا ہے۔ تعبیر کا تعین آج کا انسان نبی کو دیکھنے کے بعد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے حد علم میں نہیں آتی بات۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو تعبیر کرے ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ثابت ہو جائے، لیکن خواب تو نبی تشریف لائے ہیں، تعبیر غیر نبی کی ہے۔ خواب میں پیغمبر تشریف لائے ہیں مگر تعبیر دینے والا غیر نبی ہے، اس کے پاس وہ سائنٹیفک علم نہیں ہے جو قرآن کی طرح ہو یا حدیث کی طرح ہو، یا پیغمبر کی ذات کے پاس سائنٹیفک علم ہوتا ہے، خدا کے پاس، خدا کے رسول کے پاس سائنٹیفک علم ہوتا ہے، لوہے پہ لکیر بات ہوتی ہے، مگر غیر نبی جب تعبیر دیتا ہے اس میں غلطی کے امکانات ہوتے ہیں۔ سو غلطی کے امکانات کی صورت میں یوں ہوتا ہے کہ نبی کا خواب بھی کہیں تضحیک اور مذاق کا نشانہ نہیں ہے۔ اگر میری ذات کی وجہ سے کہ میں نے تعبیر ایسی دی ہے تو وہ تعبیر پوری نہیں ہوئی، اور اس تعبیر کی بنا پہ میرا خواب جو ہے اگر تضحیک کا مذاق کا نشانہ بنتا ہے تو اس میں میرا قصور ہے، اس لیے کہ تعبیر میں نے دی ہے۔ جب بھی ہم نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب پہ دیکھیں تو تعبیر دینے کی کوشش نہ کریں، اور اگر تعبیر دی ہے تو اس میں غلطی کے امکان کو رد نہ کریں۔ اگر تعبیر دے دی ہے آپ نے حد یقین تک پہنچ کے تعبیر دی، آپ نے کہا یہ تعبیر پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس پہ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس طرح کوئی تعبیر دیتا ہے تو اس میں غلطی کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی امتی کے خواب میں آتی نہیں ہے، تشریف نہیں لاتی، میں سمجھتا ہوں ضرور تشریف لاتی اور ضرور کرم فرماتی ہے،
اس لیے کہ یہ بالکل سائنٹیفک بات ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا جس کے خواب میں میں آتا ہوں میں ہی آتا ہوں، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا، اور شیطان جب اگر میری شکل میں آتا ہے تو شیطان پھر مجھ پہ غالب آ جائے گا، اور شیطان تو عام مومن اور مخلص بندے پر بھی غالب نہیں آ سکتا، نبی پہ کیسے غالب آئے گا؟ مقصود یہ کہ آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا۔ سو پیغمبر کریم کو اگر دیکھا ہے، میرا یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے نے دیکھا ہوگا، بہت سے افراد نے دیکھا ہوگا، بہت سے افراد نے زیارت کی ہوگی، اور بہت سے افراد پہ میرے پیغمبر نے کرم فرمایا ہوگا، لیکن تعبیر کے حوالے سے احتیاط کیجیے، کہیں کسی کی تعبیر پیغمبر کی ذات کے حوالے سے اس کی تعبیر کہیں بذات نشانہ نہ بن جائے۔ تعبیر کے بارے میں احتیاط کیجیے۔ قرآن مجید فرماتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یقیناً پروردگار نے اپنے رسول کے خواب کو بالکل سچ کر دکھا، پیغمبر نے خواب دیکھا تھا اور اسے سچا کر فرمایا، وَلَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ضرور بھی ضرور آپ داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاءاللہ اگر پروردگار نے چاہا تو امن کے ساتھ ہوگا، پھر آئیں گے آپ، انہوں نے واپس بھیجا ہے، ابھی آپ دوبارہ لوٹ کے آئیں گے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور کچھ صحابہ جو ہیں وہ سر مڈا دیں گے اور کچھ صحابہ بال چھوٹے کرا دیں گے، لا تخافون، اندیشہ نہ کیجیے، کوئی بھی مومن اندیشہ نہ کرے، فعلم ما لم تعلموا، پروردگار جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، بس اب تو فوراً ہی فتح مکہ آنے والی ہے، اور رب کا یہ وعدہ ہے اپنے پیغمبر سے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ پروردگار ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین سچے کے ساتھ بھیجا، اور اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ پروردگار اپنے نبی کو تمام ادیان پہ غالب کرے۔ یہ پیغمبر کریم سے وعدہ ہے، وعدہ تھا کہ تمام ادیان پہ غالب آئے گا، یہ نبی سے وعدہ تھا خدا کا، اس کے علاوہ کسی سے وعدہ نہیں ہے، کسی سے وعدہ نہیں ہے کہ دین تمہارے ہاتھوں کے ذریعے غالب آئے گا، وعدہ نہیں ہے کسی سے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور پروردگار جو ہے وہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت پاک میں اکثر تلاوت کرتا ہوں، آپ کو اس کو نویتر میں بھی سنا، اس آیت پاک کو سورۃ الفتح کی قرآن مجید کا 48واں سورہ پاک ہے، اور اس کی آخری آیت پاک ہے، 29ویں آیت پاک ہے، اور اس آیت پاک کو تلاوت کرنے کا جو ذوق ہے وہ آپ کو سنیں گے اس کا ترجمہ تو آپ پہ ایک ذوق واضح ہوگا کہ قرآن مجید کس طرح اپنے پیغمبر کے صحابہ کی ذات کو بیان کرتا ہے، اور ان کی عظمتوں کو کیسے بیان کرتا ہے، اور کس کس طرح بیان کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ہم نے صرف نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو پہلی کتابوں میں نہیں لکھا، بلکہ ہم نے صحابہ کے ذکر کو بھی لکھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ انبیاء صرف پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے رہے، انبیاء بھی پیغمبر کریم کے صحابہ کا نام لیتے رہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے کہ نبی کے صحابہ کا نام انبیاء بھی لیتے رہے، اور کتابوں نے بھی اسے ذکر کیا، کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء، اور وہ لوگ جو پیغمبر کریم کی معیت میں ہیں، معہ سے مراد مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک مراد ہے، کہ آپ کو جو معیت نصیب ہوئی کائنات میں، ایسی معیت نہ کسی عورت کو نصیب ہوئی نہ کسی مرد کو نصیب ہوئی، ایسی معیت اور ایسی قربت اور ایسی صحابیت، عورت ہے یا مرد، ایسی صحابیت پہ کوئی بھی فائز نہیں ہو سکا جس پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فائز ہوئے۔ اشداء علی الکفار، اور کافروں کے معاملے میں وہ مضبوط ترین، اشداء علی الکفار، مضبوط ترین انسان نظریات کے اعتبار سے ہوتا ہے، انسان اپنے جسم کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہوتا، کمزور بھی ہو سکتا ہے، مگر فی الواقع نظریات ہوتے ہیں جو انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ قرآن مجید جب فرماتا ہے شداء علی الکفار، کہ حضرت یہاں مراد حضرت عمر فاروق ہیں، کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد فرمایا کہ کون ہے جو اب مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکے۔
ایمان لانے کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور کون ہے جو اپنی اولاد سے محروم ہونا چاہتا ہے. کوئی ہے تو سامنے آ جائے, آج اس سے دو دو ہاتھ ہم کر لیں گے. اور کون ہے جو صحابہ کرام کو اب مسجد حرام میں عبادت سے روک سکے. اشداء علی الکفار نظریات کی پختگی. قرآن مجید آگے فرماتا ہے رحماء بینہم, کہ باہم بڑے نرم ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واقعتاً بہت نرم, بہت خیال رکھنے والے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں. جب آپ نے مدد فرمائی, آپ نے پچھلی کچھ ہم پاروں میں پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام کی جنگ کے وقت یا غزوہ تبوک کے وقت جو حضرت عثمان غنی نے مدد فرمائی تو پیغمبر کریم نے فرمایا اے عثمان اللہ نے آپ کے لیے جنت لازم کر دی. سبحان اللہ. رحماء بینہم, کوئی موقع اسلام کا ایسا نہیں تھا, کوئی موقع اسلام کا ایسا نہیں تھا کہ جس میں حضرت عثمان غنی نے مال نہ دیا. سبحان اللہ. کوئی موقع ایسا نہیں ہے پیغمبر کریم کی زبان پہ لفظ نکلا ہو, آپ نے فرمایا ہو کہ آج اسلام کو مال کی ضرورت ہے اور حضرت عثمان غنی پیچھے رہ گئے ہو, کبھی ایسا نہیں. رحماء بینہم, اپنوں کی خاطر, دوسروں کی خاطر دل میں نرمی کو محسوس کرنا. اور تراہم رکعاً سجدا, اور تو دیکھے گا انہیں سجدہ کرتے ہوئے, رکوع کرتے ہوئے. سجدہ سے خاص طور پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مراد ہے کہ جنہوں نے کہا کہ میں سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک میں رب کی تجلیات کو دیکھ نہیں لیتا. تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ تو دیکھے گا انہیں رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے, اور مقصد کیا ہوگا اس کا کہ وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی. اور کیا ہوگا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کی نشانیاں ان کے چہروں پہ سجدوں کے اثر ہوں گے. سجدوں کا اثر انسان کے چہرے پہ نور کا اثر. سجدوں سے مراد, سجدوں کے اثر سے مراد آپ کے چہرے پہ, چہرے کا رنگ نہیں, چہرے کا رنگ گندمی بھی ہو سکتا ہے, چہرے کا رنگ سفید بھی ہو سکتا ہے, چہرے کا رنگ سیاہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی رنگ ہو سکتا ہے, مگر رنگ, ہر رنگ پہ ایک نور کا رنگ ہوتا ہے. قرآن مجید جب یہ فرماتا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ تم دیکھو گے کہ ان کے چہروں پہ اثر ہے, سجدوں کا کیا اثر ہے. میں اس بات کو بیان کرتا ہوں, میرے ساتھ کلاس میں بیٹھا کرتے تھے ایک دوست, وہ مسلمان, پہلے مجھے نہیں پتا کہ وہ مسلمان تھے, مگر جب انٹرویو ہوا, بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا بھی کتنے بجے اٹھتے ہیں, انہوں نے پوچھا بھی فارغ ٹائم کون سا ہوتا ہے آپ کے پاس, فارغ ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں. ہر ایک بتا رہا تھا فارغ ٹائم میں کیا کرتے ہیں, یہ بھی بتا رہا تھا کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ میں صبح 4 بجے اٹھتا ہوں. میرے ساتھ تھے تو, لیکن وہ گانا کے تھے, یعنی بلیک کلر تھا ان کا, سیاہ کلر تھا, ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن مجھے ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی چیز ہے, اس اللہ کے بندے میں کوئی چیز موجود ہے. زبان کی وجہ سے میں پوچھ نہیں سکا, انگلش میں بات ہو نہیں سکتی تھی, وہ فرینچ جانتے تھے زیادہ, انگلش میں ہماری ٹوٹی پھوٹی ان کی انگلش تھی, آئی ول تک ہی رک جاتی تھی. جس طرح پاکستان میں آرمی کی انگلش بھی آئی ول آئی ڈو تک رکتی ہے, اس کے بعد پھر پنجابی ہی بولتے ہیں, آئی ول میں اس طرح کرانا. پھر تو مقصد ہے کہ یہ ان کی اردو, ان کی انگلش اتنی تھی, ہماری تھوڑی سی بہتر ہے, لیکن یہ ہے کہ بات چیت نہ ہو سکی. لیکن میں نے ان کے چہرے پہ محسوس کیا, انہوں نے کہا کہ میں صبح 4 بجے اٹھتا ہوں, تو میں نے انہیں دیکھا. پھر ٹیچر نے پوچھا کہ بھی آپ صبح 4 بجے کیا کرتے ہیں اٹھ کے, کہنے کہ میں عبادت کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. نماز پڑھنے والا شخص جو ہے, جو صبح اٹھتا ہے, رب کی بارگاہ میں اٹھتا ہے, سجدوں کا اثر رنگ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. سجدوں کے اثر کی ایک اپنی کشش ہے. اسی لیے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ تم کچھ لوگوں کو دیکھو گے, ان کے چہرے کو دیکھتے ہی تمہیں خدا یاد آئے گا. اس کا رنگ سے تعلق نہیں ہے. ابو لہب کا رنگ بہت خوبصورت تھا. ابو لہب کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے گال جو ہے وہ چمکتے تھے, انگارے کی طرح تھے, سرخ و سفید اس کا رنگ تھا, مگر اس کے رنگ پہ, اس کے رنگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف حضرت بلال کا رنگ سیاہ تھا,
مگر سجدوں کے نشان تھے، سجدوں کا ایک نور تھا۔ سجدوں کا نور ایک علیحدہ ہوتا ہے، آپ یقیناً کوشش کریں گے تو پہچان پائیں گے۔ چہرے کا تعلق یا چہرے پہ نور کا تعلق اور سجدوں کے اثر کا تعلق رنگ کے ساتھ نہیں ہے، غذا کے ساتھ بھی نہیں ہے، اچھی غذا کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق ایک علیحدہ ہے۔ یقیناً وہی پہچان سکتا ہے جسے سجدے کی کیفیت نصیب ہوئی، وہی پہچان سکتا ہے اس حقیقت کو۔ قرآن مجید فرماتا ہے آثار السجود، اور قرآن کہتا ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ، یہ باتیں ہم نے تورات میں بھی کی، ان باتوں کو انبیاء نے بھی دہرایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی جنہیں قرآن کلیم اللہ کہتا ہے، انہوں نے بھی صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ قرآن مجید آگے فرماتے ہیں مثلهم فی الانجیل، اور یہ مثالیں اور یہ صفات کو ہم نے انجیل میں بھی بیان کی۔ رکھتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ ہم اس حقیقت کو تمام دوستوں پہ، تمام مسلمان بھائیوں پہ اور تمام شرکت کرنے والے تراویح میں دوستوں پہ واضح کر چکے ہیں کہ مسلمان اور کسان دونوں میں محنت کے اعتبار سے اور مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ قرآن مجید صحابہ کرام کی صفات کو، خوبیوں کو اور ان کی عبادتوں کو اور ریاضتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید اس آیت پاک کے بالکل آخری حصے میں فرماتا ہے اور وہی مثال دیتا ہے جو کہ کسان سے تعلق ہے۔ مسلمان اگر سمجھنا چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی آبیاری کیسے کرنا ہے، ایمان کو کیسے سنبھالنا ہے، عمل کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے، بیج کو کیسے سنبھالنا ہے، اپنے خیالات کو، اپنے ذہن کو، اپنے تخیلات کو کیسے سنبھال کے سیکیور کر کے رکھنا ہے، ان تمام باتوں کو اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ کچھ عرصہ کسان کے پاس رہے اور اس کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب وہ سمجھ پائے گا کہ اس کی زندگی کیا ہے اور اس کے اندر کتنا تفکر ہے، کتنا تدبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنی محنت کرتا ہے، کتنی جافشانی سے کام لیتا ہے، کس طرح وہ رات اور دن کو بے چین اور بے قرار رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، آبیاری بھی کرتا ہے، خیال بھی رکھتا ہے، واچ بھی کرتا ہے، دن میں کئی چکر بھی لگاتا ہے، رات کو اٹھ اٹھ کے بھی دیکھتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ یقیناً مسلمان کی بھی ہونی چاہیے اگر وہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے کسان کی زندگی کو سمجھنا یا اپنی زندگی میں پودوں کو لگانا، بیج ڈالنا، ان کو سنبھالنا، یہ اگر زندگی میں آ جائے تو انسان تب بھی اسلام کی سچائی کو سمجھ سکتا ہے اور ایمان کو کس طرح سنبھالنا ہے یہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کزرع اخرج شطأہ، کہ جیسے ایک کھیتی ہے، کزرع کھیتی کو کہتے ہیں، اخرج شطأہ، کہ جیسے اس کی سوئی جیسی باریک سی ایک پن سی نکلتی ہے زمین سے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، شطأہ باریک سی پن نکلتی ہے، اگر باریک سے پن پہ کوئی پاؤں رکھ کے اسے توڑ ڈالے خراب ہو جائے گی، مگر کسان اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کا بھی خیال رکھتا ہے، اس پن کا بھی خیال رکھتا ہے۔ فَآزَرَهُ، اور پھر اس کے بعد جو وہ پن جو ہے وہ ذرا سی بڑھتی ہے، ذرا سی آگے بڑھتی ہے اور بہتر ہو جاتی ہے، فَاسْتَغْلَظَ، پھر ذرا سی موٹی ہو جاتی ہے، اس وقت تک اس سے کوئی پھل نہیں مل رہا ہوتا، مگر کسان اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے آس پاس ہونے والی بوٹیوں کو کھیڑ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں جو غیر ضروری ہیں، غیر متعلقہ چیزیں انہیں نکال رہا ہوتا ہے۔ جب نظریات بچپن میں انسان کے پنپ رہے ہوتے ہیں، بڑھ رہے ہوتے ہیں، نشوونما پا رہے ہوتے ہیں، تو ماں باپ نے یہی کام کرنا ہوتا ہے۔ بچے بھی فصل کی طرح ہیں، اولاد بھی فصل کی طرح ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں بھی آپ بیج ڈالتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے نظریات کا بیج ڈالا ہے اولاد میں؟ کیا ہم نے مطالعہ کرنے کے بعد، قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد یا اپنے عقائد کو سمجھنے کے بعد کیا ہم نے وہ بیج ڈال دیا ہے؟ پھر اس کے بعد غیر ضروری جو چیزیں تھیں وہ بھی نکالی ہیں ساتھ ساتھ، ہر روز واچ کرتے رہے، دیکھتے رہے
کبھی دن کو انہیں دیکھتے ہیں اور کبھی رات کو اٹھ کے بھی دیکھا ہے اولاد کو اپنی کہ وہ کہاں پہ ہے اور کیا کر رہی ہے، بیڈ پہ ہے کہ نہیں ہے، اسے پوری طرح دیکھا ہے، واچ کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی غفلت کی نیند سو گئے، آپ کو پتہ نہیں گھر کہاں پہ ہے. قرآن مجید فرماتا ہے فاستغلظ، پھر وہ ذرا مضبوط ہو گیا، ابھی بھی اس میں جان نہیں ہے کہ وہ سیدھی طرح ہو جائے. فاستوى على سوقه، پھر اس کے بعد اس پہ ذرا مضبوطی آتی ہے اور وہ اپنے تنے پر تن کے کھڑا ہو جاتا ہے اپنی جڑ پہ. یہ کسان کی حفاظت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں فصل کی مثال صحابہ کرام تھے اور کسان کی مثال خود پیغمبر کریم تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے صحابہ کو واچ کیا ہے، دیکھا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھا ہے. صحابہ کرام نے راتوں کو واچ کیا ہے ان کو. پھر جو زیادہ عبادت کرنے والے صحابہ تھے انہیں روکا ہے کہ کچھ دیر آرام کیا کرو. پھر جن کے گھر سے شکایت آئی ہے انہیں بھی روکا ہے. رات کو اٹھ کے واچ کیا ہے اپنے دوستوں کو، صحابہ کو. اور ایسے صحابہ بھی تھے جو تہجد کے وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. صحابہ کو آپ نے واچ کیا ہے، دیکھا ہے. فصل ایسے تیار نہیں ہوتی، ساتھی بھی ایسے تیار نہیں ہوتے. یعجب الزراع، اور پھر جب فصل تیار ہوتی ہے تو کسان کو بڑی بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے. پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب حجت الوداع کے موقع پر آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو پھر اوپر بھی دیکھا، اوپر دیکھ کے تخاطب کر کے فرمایا اے اللہ میں اپنا فرض ادا کر چکا، میں تیرا پیغام پہنچا چکا. اوپر دیکھ کے فرمایا. مقصود کہنے کا یہ ہے کہ پیغمبر کریم نے بھی فرمایا کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر چکا ہوں. جو میری ذمہ داری اے اللہ آپ نے لگائی تھی ادا کر دی. لیغیظ بہم الکفار، اور کفار جلتے رہے اس سے. یقیناً جلنے والے جلتے ہیں. ویسے بسوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے، ہمارے ٹرکوں کے پیچھے، بسوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. لیکن قرآن بتاتا ہے جلنے والے جلتے رہتے ہیں. صحابہ کرام سے بھی کفار جلتے رہے، مگر صحابہ کرام کی عزت و عظمت میں فرق نہیں آیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. ایمان کی لذتوں کو محسوس کیجیے، پھر جلنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وعملوا الصالحات، اور پاکیزہ عمل کیجیے. دل جلن سے پاک ہو جائے گا، دل ہمدردی سے بھر جائے گا، محبت سے بھر جائے گا، پیار سے بھر جائے گا. آپ کا من چاہے گا کہ دوسرا بھی نیکی کرے، خیر کی بات کرے. جو دو لفظ بولیں گے خیر کے بولیں گے، اچھائی کے بولیں گے، بہتر بولیں گے، اچھے بولیں گے. ایمان کی کروٹوں کو محسوس کیجئے، لذتوں کو محسوس کیجئے. قرآن کہتا ہے منہم، ان میں سے کچھ ہیں کہ جن سے پروردگار نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجرن عظیما، اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. میں یہ آیت پاک صحابہ کرام کی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں. صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آپ صرف باقی قرآن مجید نہیں، آپ صرف سورۃ الفتح کی 19 آیت پاک اور 29 آیت پاک. کون سی آیت پاک؟ 19. اور سورہ پاک کون سی ہے؟ فتح. ٹھیک ہے جی. سورہ فتح قرآن مجید کا 48واں سورہ پاک. کون سا سورہ پاک ہے؟ 48واں سورہ پاک ہے. اس کی آیت نمبر 29 کو آپ خود پڑھیے. میں نہیں کہتا جو میں نے بیان کیا ہے اس کو مان لیجئے، آپ خود پڑھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، خدا کا فیصلہ کیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں. وہ خدا را سنبھل کے بولیے. خدا جب انہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہے عزت کا، عظمت کا، ایمان کا، شان کا، معیت رسول کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، تو ہم میں سے کسے حق ہے کہ وہ اس بات کو چھین سکے. سورہ فتح کی آیت نمبر کیا ہے؟ 19. اس کو ذہن میں رکھیے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو تازہ رکھے. رب کریم کرم فرمائے.